الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ ان کے علماء و مشائخ جو کچھ اپنی طرف سے مسئلہ بنا دیتے، خواہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیتے، اسی کو سند سمجھ لیتے کہ بس ہم خدا کے یہاں چھٹکارا پا گئے۔ کتب سماویہ سے کچھ ان کو سروکار نہ رہا تھا، محض احبار اور رہبان کے کہنے پر چلتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جہاں تھوڑا سا مال یا جاہی فائدہ دیکھا، ان کے جو علماء اور ان کے جو رہبان تھے وہ اسی کے مطابق شریعت کو بدل ڈالتے تھے، جیسا کہ 2-3 آیتوں کے بعد مذکور ہے۔ پس جو منصب خدا کا تھا، یعنی حلال اور حرام کسی چیز کو ٹھہرانا، وہ علماء اور مشائخ کو دے دیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ انہوں نے عالموں اور درویشوں کو خدا ٹھہرا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم کو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اسی طرح کی تشریح فرمائی تھی۔ جب عدی ابن حاتم جو کہ پہلے عیسائی تھے اور پھر وہ اسلام لے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنا وہ رب نہیں بناتے اپنے علماء اور مشائخ کو، تو یہ قرآن کی آیت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان کے علماء اور رہبان جو چیز حلال کہہ دیتے، جو چیز حرام کہہ دیتے، یہ وہی مان جاتے، جبکہ کسی شے کو حلال یا حرام کہنے کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو بھی عالم ہے اس کا قول عوام کو سند ہے، یعنی عوام کو ماننا چاہیے جب تک وہ شریعت کے حساب سے قول دے۔ جب معلوم ہو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا طمع وغیرہ سے کہہ رہا ہے، پھر کسی عالم کا قول وہ تقلید کے لائق نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہماری صحبت ایسے علماء اور مشائخ کے ساتھ کروا دے جو کہ سچے اور حق پر رہنے والے علماء اور مشائخ ہیں، اور ہم کو علماء سو سے دور رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔